کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی بستی بھی موجود تھی جہاں سب لوگ بیوقوف تھے۔ یہ بستی شہر خردمندہ سے دور ایک ویران پہاڑی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ یہاں کے لوگ نہ سائنس جانتے تھے، نہ ریاضی اور نہ ہی دنیاوی چالاکی کے قائل تھے، لیکن وہ خوش تھے۔ ہاں، عجیب سے خوش۔ اس بستی کا نام نادان نگر تھا۔ یہاں کے لوگ ہر بات کو الٹا سمجھتے تھے۔ اگر کوئی شخص کہتا آج بہت خوبصورت دن ہے تو دوسرے جواب دیتے ہاں، بارش ہو تو مزہ آئے، جبکہ آسمان بالکل صاف ہوتا۔ اگر کسی کا مکان گر جاتا تو لوگ خوشی مناتے، چلو نیا بنانے کا موقع ملا۔ یہاں کے سردار کا نام بابا عقل مند تھا، جو سب سے زیادہ بے وقوف مانا جاتا تھا، اسی لیے وہ سردار منتخب ہوا تھا۔ اس کی باتیں ایسی ہوتی کہ اگر وہ کہتا پانی آگ سے ٹھنڈا ہوتا ہے تو لوگ تالیاں بجاتے اور کہتے واہ بابا، کیا گہری بات کہی۔ ایک دن ایک اجنبی اس بستی میں آ نکلا۔ وہ ایک دانا شخص تھا، بہت پڑھا لکھا۔ اس کا نام رشید تھا۔ وہ حیران ہوا کہ لوگ کیوں ہر بات کو الٹا سمجھتے ہیں۔ وہ بازار گیا تو دیکھا کہ لوگ آگ کے الاؤ پر برف بیچ رہے ہیں۔ جب پوچھا تو جواب ملا برف گرم رہتی ہے، الاؤ ٹھنڈا کرتا ہے۔ رشید نے ہنس کر کہا مگر برف تو پگھل جائے گی۔ سب لوگ اس پر ہنس پڑے، یہ کیسا نادان ہے، آگ سے ڈرتا ہے۔ رشید نے کوشش کی کہ لوگوں کو سچ سمجھائے، عقل کی باتیں کرے، لیکن ہر جگہ اسے ناکامی ہوئی۔ لوگ اسے عقل مند پاگل کہنے لگے، بچے اس سے ڈرتے، بزرگ اس سے دور رہتے۔ پھر رشید نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے ایک دن اعلان کیا میں نے بھی بے وقوفی سیکھ لی ہے، اب میں تمہاری طرح ہوں۔ سب خوش ہوئے اور اسے گلے لگا لیا۔ اب رشید ہر بات میں ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگا، مگر اس نے اندر ہی اندر سب کی اصلاح شروع کر دی۔ وہ بے وقوفی کے بہانے عقل مند کام کرنے لگا۔ جیسے جب لوگوں نے ندی پر پل بنانے سے انکار کیا کیونکہ پانی خود راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، تو رشید نے کہا ہاں ہاں، لیکن اگر پل بن جائے تو پانی خوش ہوگا۔ سب نے تالیاں بجائیں اور پل بن گیا۔ رشید نے تعلیمی مدرسہ بنایا، مگر اسے بے وقوفوں کا کھیل گھر کہا۔ وہاں بچوں کو کہانیاں سنائی جاتیں جن میں گہری دانائی چھپی ہوتی۔ آہستہ آہستہ بستی میں تبدیلی آتی گئی۔ کئی برس بعد نادان نگر میں تبدیلی کی ہوا چلنے لگی۔ اب وہ بستی جو کبھی بے وقوفوں کی پہچان، عقلمندی کی مثال بننے لگی، مگر سب کو یہ لگتا تھا کہ وہ اب بھی ویسے ہی ہیں، کیونکہ دانائی کو وہ اپنی بے وقوفی میں چھپا چکے تھے۔ رشید اب بابا عقل مند بن چکا تھا، مگر اس کی دانائی صرف سمجھنے والوں کو نظر آتی تھی۔ اور وہ اب ہنستا تھا جب کوئی بچہ کہتا استاد جی، سورج رات کو نکلتا ہے نا، تو وہ کہتا بالکل، جب خواب روشن ہو۔ نادان نگر کے مکین اب رشید کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ بھی اب انہی جیسا ہے۔ رشید نے کئی تبدیلیاں کیں، مگر ہمیشہ انہیں بے وقوفی کے لبادے میں لپیٹا۔ ایک دن بابا عقل مند نے اعلان کیا ہم ایک نیا قانون بنانے جا رہے ہیں، جس کے تحت ہر شخص دن میں 2 بار الٹی بات کرے گا تاکہ ہمارے دماغ کی ورزش ہو۔ رشید نے اس اعلان کو سن کر فوراً منصوبہ بنایا۔ اس نے لوگوں کو سمجھایا چلو ہم الٹی باتوں کا ایک دفتر بناتے ہیں جہاں سب اپنی باتیں لکھا کریں گے۔ وہ دفتر دراصل ایک لائبریری تھی جہاں کتابیں رکھی گئیں اور لوگوں کو لکھنے کی ترغیب دی گئی۔ شروع میں لوگ بے وقوفی کی کتابیں لکھتے رہے، جیسے پانی میں آگ کیسے جلائی جائے، دیوار پر دروازہ کیوں نہ ہو، وغیرہ، مگر رشید نے ان میں عقل کی چنگاریاں چھپا دیں۔ ان کتابوں میں مثالوں، حکایتوں اور تصویروں کے ذریعے آہستہ آہستہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا گیا۔ پھر ایک دن بستی کے ایک نوجوان فہیم نے رشید سے پوچھا بابا، اگر الٹا سچ بھی ہو سکتا ہے تو کیا سیدھا جھوٹ نہیں ہو سکتا؟ رشید مسکرایا، بیٹا تم نے نادان نگر کے اصل راز کو پا لیا۔ فہیم وہ پہلا نوجوان تھا جس نے لائبریری کی تمام کتابیں پڑھے۔ اس نے ایک نئی کتاب لکھی جس کا نام تھا نادانی کی عقل۔ اس میں اس نے لکھا اگر بے وقوفی کا لباس عقل کو چھپا دے تو وقت کے ساتھ وہ لباس ہی عقل کا نشان بن جاتا ہے۔
یہ کتاب بستی میں بہت مقبول ہوئی۔ حالانکہ لوگ ہنستے مذاق کرتے مگر دل ہی دل میں سوچنے لگے۔ اسی دوران نادان نگر کے قریب ایک اور بستی تھی جس کا نام تھا دانا پور۔ وہاں کے لوگ بڑے مغرور تھے۔ ان کا خیال تھا کہ نادان نگر والے جاہل گمراہ اور کمتر ہیں۔ ایک دن دانا پور کے حاکم نے اعلان کیا کہ وہ نادان نگر پر قبضہ کرے گا تاکہ انہیں سچائی سکھائی جا سکے۔ جب یہ خبر نادان نگر پہنچی تو سب گھبرا گئے۔ رشید نے سب کو جمع کیا اور کہا، اگر ہم ان سے لڑیں گے تو وہ ہمیں بے وقوف کہیں گے، اور اگر ہم جھکیں گے تو وہ ہمیں کمزور سمجھیں گے۔ تو ہم کیا کریں؟ ایک بوڑھے نے کہا، ہم ان کو دعوت دیں۔ رشید نے ہنستے ہوئے کہا، یہی تو عقل کی بات ہے۔ دانا پور کے لشکر کو دعوت نامہ بھیجا گیا کہ دانا لوگوں، ہمارے ہاں بے وقوفی کا میلہ ہے، آئیں ہمیں سکھائیں کہ دانائی کیا ہوتی ہے۔ جب دانا پور کا لشکر آیا تو دیکھا کہ لوگ خوشی سے ناچ رہے تھے، رنگ برنگے کپڑے پہنے الٹی سیدھی بولیاں بول رہے تھے۔ انہوں نے دانا پور والوں کو پھولوں کے ہار پہنائے اور ان کی تعریف میں نعرے لگائے، واہ کیا دانا ہے، ہمیں بھی تھوڑا دانا بنا دیں۔ دانا پور والے الجھ گئے۔ ان کے سردار نے کہا، یہ تو پاگل ہے، ان پر قابو پانا فضول ہے، اور وہ واپس لوٹ گئے۔ نادان نگر میں جشن منایا گیا۔ رشید نے کہا، ہم نے بے وقوفی سے دانائی کو شکست دی۔ وقت گزرتا گیا، نادان نگر ایک مثالی بستی بن گئی۔ وہاں اب ہر چیز الٹی ہونے کے باوجود ٹھیک چل رہی تھی۔ اسکولوں کو کھیل گاہیں کہا جاتا اور عدالت کو قصہ خانے، مگر ان کے اندر فیصلہ سازی اور تعلیم کا اعلیٰ معیار قائم تھا۔ رشید اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ ندی کنارے بیٹھا تھا۔ فہیم اس کے پاس آئے، بابا ایک سوال ہے، ہم نے سب کچھ عقل سے کیا مگر ظاہر میں بے وقوفی دکھائی، یہ سچ کیا ہے؟ تو رشید نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا سچ وہی ہے جو تمہارا دل مان لے، کبھی کبھی اسے چھپانا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ خود اسے تلاش کریں۔ اور پھر ایک دن بابا رشید خاموشی سے دنیا سے چلا گیا۔ نادان نگر نے اس کے لیے کوئی مجسمہ نہیں بنایا، نہ کوئی یادگار، بلکہ ایک نئی کتاب لکھی گئی جس کا عنوان تھا بابا بے وقوف، جو سب سے عقل مند تھا۔